الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمرین الصرف کے دروس کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے اور سبق نمبر 13 جاری تھا۔ ہم نے قد اور کان کے استعمال کو سیکھا۔ قد کا اگر استعمال فعل ماضی کے ساتھ ہو تو اس کے اندر تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور اس کو اصطلاح میں ماضی قریب کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کان کا استعمال فعل ماضی کے ساتھ ہو تو اس کو ماضی بعید کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق ہم نے گزشتہ سبق میں اچھی طرح پڑھ لیا تھا۔ اب اس سبق میں یعنی کہ سبق نمبر 13 ہی کے جو بعض عبارتیں بچی ہوئی ہیں اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کان کو اگر مضارع پر لائیں گے، جیسے کان کو ماضی پر لایا تھا کان ذہب، اسی طرح اگر ہم کان کو مضارع پر لائیں گے تو کیا معنی پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں۔ کان کو اگر فعل مضارع پر لائیں گے تو معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا۔ استمرار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہوتا تھا، اس کے اندر استمرار تھا، وہ کنٹینیو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کان یذهب، وہ جاتا تھا۔ مثلا ہم یہ کہیں گے کہ کان یذهب حامد الی بیت، حامد ایک گھر کی طرف جاتا تھا یا جا رہا تھا۔ کان یذهبان، وہ دو مرد جا رہے تھے۔ کانوا یذهبون، وہ سب مرد جا رہے تھے۔ تو فعل مضارع پر اگر ہم کان کا استعمال کریں گے تو معنی کے اندر استمرار پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا اس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے یذهب تھا جس کا مطلب تھا وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا، فعل مضارع تھا صرف، لیکن اس کے شروع میں ہم کان کو بڑھا دیں گے تو مطلب ہو جائے گا وہ ایک مرد جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جانے کے اندر استمرار پایا جا رہا ہے۔ اگر کانا کو ہم نے ماضی پر بڑھا تھا تو کیا مطلب ہوتا؟ وہ گیا تھا ایک عرصے پہلے، یا ہمارے تکلم کے وقت، ہمارے بتانے کا جو زمانہ ہے اس سے پہلے وہ کام عمل میں آ چکا تھا اور کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ماضی بعید کے متعلق میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز بتائی تھی، لیکن مضارع پر لانے کی وجہ سے مطلب ہو جائے گا کہ وہ کام ابھی جاری تھا، ہم جب دیکھ رہے تھے وہ کام جاری تھا۔ کان یذهب، اسی طرح کان یاکل، وہ کھاتا تھا، ٹھیک ہے، یا کھاتا تھا بھی کہہ سکتے ہیں، کھا رہا تھا بھی کر سکتے ہیں، دونوں کے اندر استمرار کے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس کا استعمال کس طرح کریں گے؟ اگر فعل واحد ہے تو کانا کو بھی ہم واحد ہی استعمال کریں گے۔ جیسے کانا واحد مذکر غائب، یذهب واحد مذکر غائب، یعنی دونوں کے صیغوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر موافقت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ بھی فعل مضارع یذهب ہے، یعنی فعل مضارع ہے فعل، تو کانے کو بھی ہم مضارع ہی لائیں گے، کان یکون لائیں گے، یکون یذهب، اس طرح نہیں، بلکہ صرف صیغوں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ مطابقت ہونی چاہیے، زمانے کے اندر مطابقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کانا واحد مذکر غائب ہے تو یذهب بھی آئے گا واحد مذکر غائب۔ اگر ہم دونوں کے لیے استعمال کریں گے، یعنی کہ دو مرد جا رہے تھے یذهبان، تو اس کے ساتھ استعمال ہوگا کانا، وہ دو مرد جا رہے تھے، کانا یذهبان۔ اسی طرح فعل مضارع کے جتنے صیغے ہیں اسی کے حساب سے کانا کا استعمال ہوگا۔ اگر ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو کیا آئے گا؟ کانت، کیونکہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تذهب، یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے صیغوں کے اندر، فعل مضارع کے صیغے اور کانا کے صیغے کے اندر مطابقت ہونی ضروری ہے۔
تو اب ہم عبارت پر آتے ہیں. کان یذهب وہ جا رہا تھا، یہ واحد مذکر غائب کی مثال ہے. کان یذهبان یہ تثنیہ کی مثال ہے. اب دیکھ رہے ہیں کتاب کے اندر کہ کانا بھی تثنیہ ہے، یذهبان بھی تثنیہ ہے، تو دونوں کے صیغوں کے اندر مطابقت ضروری ہے. کانوا یذهبون وہ سب جاتے تھے یا جا رہے تھے. تو یہاں پر بھی جمع یذهبون ہے، کانوا بھی جمع ہے. اب مضارع پر کانا کے ماضی ہی کا صیغہ استعمال ہوگا. جیسے بتایا نا، کانا کا استعمال ہوگا، کانا فعل ماضی ہوگا اور آگے جو فعل آئے گا وہ فعل مضارع ہوگا استمرار کے معنی پیدا کرنے کے لیے. جیسے جلس، طلب، کتب سے قد لگا کر، ٹھیک ہے، مضارع پر کانا کے ماضی ہی کا استعمال ہوگا. اب دیکھو آپ کے یہاں پر کچھ تمرینات دی جا رہی ہیں. آپ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے جلس، طلب، کتب سے قد لگا کر پوری گردان کرو، یعنی کہ ماضی قریب کی گردان کرو. اسی طرح نصر، فتح، دخل سے کان لگا کر پوری گردان کرو. تو کانا فعل ماضی پر بڑھا دینے سے کانا کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی بعید بن جائے گا. یسجد، یرکب، یعمل سے کان لگا کر گردان کرو تو یہ ماضی استمراری بن جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہے ماضی قریب قد لگا کر فعل ماضی پر، اور دوسرا بعید یعنی کہ فعل ماضی پر کانا کا استعمال ہوگا. اسی طرح فعل مضارع پر جب کانا کا استعمال ہوگا اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر استمرار کا معنی پایا جا رہا ہے، وہ کام ابھی ہو رہا ہے، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، یا ابھی ہم زمانہ تکلم کے وقت وہ کام جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. اگر ختم ہوتا تو وہ کام ماضی کے خانے کے اندر چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا سبق نمبر 13. امید کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے. انشاءاللہ یہ جو تمرینات آپ کے سامنے دی گئی ہیں اس کو پوری طرح کریں اور اپنے استاد کو دکھائیں، اور اس کے اندر اور مزید پریکٹس کریں، دوسرے نئے الفاظ کا، نئے افعال کا استعمال کریں تاکہ آپ کے پاس افعال کا بھی ذخیرہ جمع ہوتا رہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.